تو خواجہ اصف صاحب ماشاءاللہ سے آپ انہی کے علاقے سے ہیں جی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پارلیمانی نظام کو عدلیہ کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے ہم نے بچا لیا، لیکن کس قیمت پر کہ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا، عدلیہ پارلیمنٹ نے اغوا کر لی ہے۔ میں تو اب اسے عدلیہ نہیں غیر عدلیہ کہوں گا۔ پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان ممبران نے جو ممبران ہی نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے سقوط عدلیہ کی بات کی ہے جی تو خواجہ اصف صاحب ماشاءاللہ سے آپ انہی کے علاقے سے ہیں جی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پارلیمانی نظام کو عدلیہ کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے ہم نے بچا لیا۔ تو اگر ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ حکومت آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں 2022 میں جس طرح سے آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک، اس میں عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے ہی سے رات کو عدالت کھلوا کے اس کو کامیاب بنوایا گیا تھا اور یہ لوگ اقتدار میں آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ قاضی فائصہ کا ایک فیصلہ، بلے والا فیصلہ، عارض والا فیصلہ، اور اس کے بعد پھر خصوصی نشستوں والا فیصلہ، سارے کے سارے فیصلے تو ان کے حق میں۔ تو پھر عدلیہ کا کون سا حصہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے، حالانکہ فیصلے سارے ان کے حق میں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے یرغمال بنایا ہوا تھا پارلیمانی نظام کو، اس سے ہم نے آزاد کروا لیا۔ تو یہ عدلیہ کے کون سے حصے کی بات کرتے ہیں؟ گزارش ہے عوان صاحب، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ پہلی بات تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ پارلیمانی نظام اور پارلیمانی جمہوری نظام عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد ہو گیا، لیکن کس قیمت پر کہ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا، عدلیہ اغوا کر لی گئی ہے، عدلیہ پارلیمنٹ نے اغوا کر لی ہے، اور پارلیمنٹ کے ان ارکان میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جو ممبر ہی نہیں ہیں۔ آپ نے خواجہ آصف صاحب کا نام لیا، خواجہ آصف جیسے اور بھی ممبر ہیں، لیکن خواجہ آصف کیونکہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شہر سے، تو وہ مجھے بھی یاد رہتے ہیں کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا ہوگا قومی اسمبلی کا، اور انہیں پتہ ہے کہ میں 52,000 ووٹوں سے ہارا ہوں، عوام کے فیصلے کے مطابق وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن وہ حلف اٹھا رہے ہیں قومی اسمبلی کے رکن کا۔ پھر انہوں نے وزارت کا حلف اٹھایا، پھر یہ 2 حلف ہو گئے۔ دونوں دفعہ حلف کا مطلب یہ ہے، قسم اٹھا کر بندہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دوں گا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو بندہ ایکچولی ممبر اسمبلی بنا ہی نہیں، قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں یا صوبائی اسمبلی، اسی طرح جو بندہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بنا وہ وزیر بھی نہیں بن سکتا، اس کے لیے سینٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے یا قومی اسمبلی کا۔ تو وہ حلف اٹھا رہا ہے دیانتداری سے فرائض سر انجام دینے کا، اور بددیانتی تو یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ منتخب نہیں ہے اور وہ فارم 47 کی بنیاد پر وہاں بیٹھے ہوں۔ اور اب یہ عرض کرتا ہوں، یرغمالی آپ نے بڑا اچھا تفصیلات بیان کی کہ یہ کن فیصلوں کا۔ اصل میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا اور کہا کہ عدلیہ سے ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ انہیں وہ دکھ نہیں بولتا جو پاناما کیس میں عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ اور میں عوان صاحب آپ کی بھی شاید یہی رائے ہو کہ مجھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما والا فیصلہ ہے وہ میں بھی اسے کوئی اچھا فیصلہ قرار نہیں دوں گا، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جو پاناما والا فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے وہ تو بالکل ایک آئین کے مطابق فیصلہ ہے۔ جو فیصلے ان کے خلاف جاتے ہیں وہ اس کو عدلیہ کی یرغمالی کے الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو فیصلے ان کے حق میں جاتے ہیں، بلکہ ویسے یوں کہنا چاہیے کہ جس کو یہ یرغمال بنا سکیں۔ اب یہ مجھے یاد آ گیا عوان صاحب، آپ یہ بڑی اچھی آپ نے وہ یہ سوال اٹھایا کہ ملک کیوم سے ٹیپ ریکارڈ پر شہباز شریف کی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ انہیں کہہ رہا ہے، شہباز شریف انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب نے یہ کہا کہ فلاں جو کیس ہے آپ کے پاس اس کو ذرا اس طرح کر دیں، اور ملک کیوم صاحب اسے وہ مطلب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس وقت کا جو احتساب کا تھا، کوئی بھی میں نام اس کا بھول گیا ہوں، وہ جو احتساب والا کوئی اس کا چیئرمین بنا ہوا تھا، سیف الرحمان، جی سیف الرحمان، درست طور پر آپ نے یاد دلوایا، وہ سیف الرحمان صاحب ملک کیوم صاحب سے اور اس دور کے چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک پراسیکیوٹر، آپ جو احتساب کا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہوگا وہ پراسیکیوٹر ہے، جو پراسیکیوٹر ہے وہ جج کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور وہ فیصلہ بھی بے نظیر بھٹو کے بارے میں تھا، اور وہ پھر ملک کیوم صاحب نے فیصلہ کیا، اسی بنیاد پر ملک کیوم صاحب فارغ ہوئے۔
تو یعنی یہ جو پوری کمپنی ہے نواز شریف شہباز شریف جب ان کے جتنے بھی فالوور ہیں جن کا آپ بھی نام لیا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو ان کا یرغمال بننے کے لیے ججز تیار ہیں وہی عدلیہ انہیں سوٹ کرتی ہے، اور اگر وہ یرغمال بننے پر تیار نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ خود پارلیمنٹ یہ ووٹ کرے گا، آٹومیٹکلی وہ یرغمال بن جائے گا، ان کا مرہون منت ہو جائے گا۔ تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو وہ یہی چاہتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں دوبارہ اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ جو مینوور ہو جائے جو مینج ہو جائے وہ ہمیں قابل قبول ہے، جو پھر مینج نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے عدلیہ کا الو الٹا کر دیا ہے، یعنی عدلیہ ہی کو یہ سمجھ لیں، میں تو اب اسے عدلیہ نہیں غیر عدلیہ کہوں گا، یعنی عدلیہ کو غیر عدلیہ بنانے کا جو یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے جو عوام کی منتخب نہیں ہے، اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یرغمالیت کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کو جو دوسری پارٹیوں کے تھے، تحریک انصاف کے تھے اور مینگل گروپ تھے، ان کو بھی تو اٹھایا گیا، ان کو کیا کہیں گے؟ عوان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت ہی مزہ آ گیا آپ کے اس سوال کا، کہ جن ممبران کو یہاں بھی لفظ یرغمال استعمال ہوگا، کہ جن لوگوں کو جن ممبران کو انہوں نے یرغمال بنا کر اپنے حق میں ووٹ دلوایا، یعنی ان کا یہ یرغمال کرنے کا عمل جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، نہ شہباز شریف کے نزدیک یا نواز شریف کے نزدیک، نہ ان کے جو دوسرے مطلب ایک قوالی جس طرح ہوتا ہے اور اس کے جس طرح ہم نوا ہوتے ہیں، کہ آپ نے تو وہ سوال کر کے بعد یاد دلوا دیا کہ رات جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ کم از کم انہوں نے 15-20 آدمیوں کے نام گنوائے، جن کو یا اٹھایا گیا، جن کے بچے کو اٹھایا گیا، ایک کسی کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کے ناخن کھینچنے کی آواز اس کی ماں کو سنوائی گئی، ایک جو زین قریشی کا جو ہے ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا، اور پھر کو رات 2-3 بجے ان کو رہا کر دیا گیا واپس آنے۔ اسی طرح انہوں نے کئی ایم این ایس کو، سینیٹرز کو، کسی کے گھر کو تباہ کیا، کسی کے دفتر، جب وہ گنوا رہے تھے تو بار بار سپیکر ان پر یہ مطلب مطالبہ کر رہا تھا یا انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ آئینی ترامیم پر بات کریں، تو گوہر ایوب اسے جواب دے رہے تھے کہ میں آئینی ترامیم کے پس منظر میں، یعنی جو کچھ بھی ان دنوں جن کو یرغمال بنایا گیا، بیرسٹر نہیں یہ تقریر اس کی ہے عمر ایوب کی، کہ عمر ایوب جو ہے نا اس نے یہ تقریر وہ نام جب گنوا رہے تھے تو بار بار اسپیکر صاحب اس کی تقریر میں مداخلت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی میں یرغمال بنانے والوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اغوا ہونے والے لوگوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آئینی ترمیم کے لیے یا غیر آئینی ترمیم کے لیے کیا گیا، تو میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شرمناک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد ہو گیا، آپ تو پارلیمنٹ کے ارکان کو اغوا کر رہے ہیں، ان کو یرغمال کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی آزادی ہے یا آپ نے خود پارلیمنٹ کے ارکان کو یرغمال کیا ہو؟ اور میں عوان صاحب پھر یہ کہوں گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ خود پارلیمنٹ کو کن لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا؟ پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان ممبران نے جو ممبران ہی نہیں ہیں۔ فرداً یہ آپ کا ایک ادارہ ہے عوان صاحب، بہت اچھا، یہ آپ کا چینل ہے، اس چینل پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو وہ یہ کہے کہ ہم نے فضل حسین عوان کی یرغمالی سے اسے آزاد کروا دیا، یعنی وہ غاصبانہ طور پر آپ کے اس پورے چینل پر قبضہ کر لیتا ہے، آپ کے اس ادارے پر قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان کی یرغمالی سے۔ اور بھائی عدلیہ کی یرغمالی سے آپ نے پارلیمانی نظام کو آزاد نہیں کروایا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر میں طاقتور اداروں کی بات کروں تو پارلیمنٹ کس کی یرغمال ہے؟ پارلیمنٹ اس ادارے کی یرغمال ہے جنہوں نے ان کے ہاتھوں میں فارم 47 جمع کروائے، تھمائے ہیں، فارم 47 ان کو دیے تو وہ یہ اسمبلی کے ممبر بنے، وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بنے، اب وہ خود یرغمال ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں بڑا اچھا آپ جیسے کسی صحافی نے اعتزاز احسن سے سوال کیا، بڑے سینئر آپ کی طرح صحافی تھے، کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں؟ تو انہوں نے اعتزاز صاحب نے جواب دیا کہ شہباز شریف تو وزیر اعظم ہی نہیں ہے، آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد کروا لی ہے، پارلیمانی نظام کو، ممبران پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر اغوا کر کے ہم نے پارلیمنٹ کو آزاد کروائی۔
یعنی یہ عجیب طرح کی بات ہے. اور وہ جو آپ نے آغاز میں بات کی تھی کہ وہ جو کالے ناگ کا یا کالے سانپ کے دانت توڑ دیے، فضل الرحمان نے بھی یہ کہا اور یہ جو بلاول بھٹو نے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا جوتا ہے جو انہوں نے حکومت کے منہ پر مارا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا جوتا ہے کہ جس کو وہ کالا سانپ قرار دے رہے ہیں، جس کے وہ کہتے ہیں کہ کالے سانپ کے ہم نے وہ دانت توڑ دیے، وہ کالا سانپ کس کی ایجاد تھا؟ وہ کالا سانپ، وہ جو آئینی ترمیم تھی جس کو وہ کالا سانپ کرا رہے ہیں، وہ حکومت کی تشکیل تھی، وہ وزارت قانون نے تیار کی تھی، یا وزارت قانون کو کسی نے تیار کر کے وہ کالا سانپ دیا تھا، جس کا یہ وزارت قانون جو ہے پوری یرغمال ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ کالا سانپ کے ہم نے دانت توڑ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو کالا سانپ لانا چاہتے وہ تو بہت بڑا اجزا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دانت جو توڑنے والی بات ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے موت دکھا کر بیماری پر رضامندی والی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کالے سانپ کا شاید رنگ بدل گیا ہو، وہ سنہرا سانپ بن گیا ہو، لیکن بہرحال عدلیہ کو جو اصل ٹارگٹ تھا، جو حکومت کا اصل ٹارگٹ تھا کہ عدلیہ کے دانت توڑ دیے جائیں. عدلیہ کے دانت توڑنے کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی آزادانہ رائے سے فیصلے نہ کریں. ان کے نزدیک یہ ہے ان کے دانت کہ وہ آزادانہ رائے سے فیصلے نہ کریں، وہ ہماری یرغمال ہو. یہ ان کے نزدیک جو ٹارگٹ تھا وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ یقیناً انہیں پورا کر لیے. اور اس جاری پارلیمنٹ سے یہی توقع رکھنی چاہیے تھی کہ جس طرح وہ خود تھے، جب آئینہ دیکھتا ہے کہ جعلی ایم این اے یا جعلی پارلیمنٹ اسے اپنا عکس نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس عدلیہ کو بھی جعلی بنا دیا جائے کہ وہ ہمارے کسی بات پر اعتراض نہ کر سکے، ہمارے کسی فعل پر، ہمارے کسی غیر آئینی عمل پر وہ رکاوٹ نہ ڈال سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی کچھ ہوا ہے.